حضرت والا سے ادباً گزارش ہے کہ حضرت سعید صاحب پر نام بٹی رحمہ اللہ کے کچھ احوال ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہم حضرت کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں۔ اہل اللہ اور بزرگان دین کے حالات ہم سننے چاہیے، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ حالات جب ان کے انشاءاللہ تعالی قریب میں آمبور سے نکلنے والے ایک ماہنامے کے اندر مرتب کیے جا رہے ہیں اور جمع کیے جا رہے ہیں، آپ حضرات اس کو حاصل کریں چھپنے کے بعد اور اس کو پڑھیں۔ جن جن کو ذوق ہو ان کو اپنے بزرگوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، اور کسی بھی شخصیت کا تعارف کسی مجلس میں تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زندگی ایک تفصیل ہے اور اس تفصیل کو ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ مختصراً جو چیز ہماری سمجھ میں آئی ان کی حیات میں اور ان کی ذات میں، وہ تواضع، عاجزی، مسکنت اور بندگی کی شان ہے، اور یہی ہر ولی اللہ کی عبوری علامت ہے، اور یہی ہر اللہ والے جو ہے جب تک کوئی اپنے کو مٹاتا نہیں اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا۔ ان کے والد حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک استاذ کو لکھا تھا کہ عزیزم، جس دن آپ کی نظر میں کوئی وقعت ہو وہ ماتم کا دن ہے، یعنی اسی دن آپ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی ہستی بمقابل اللہ تعالیٰ کے رہنی چاہیے۔ بس اللہ کے مقابلے میں ہم کیا ہیں، ہمارے ساتھیوں کے مقابلے میں بھی ہم کم تر ہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سامنے والے کی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں اور خوبیاں نہیں دکھائی دیتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خوبیوں سے ان کے اندر کم ہے، اس لیے وہ کم درجے کا ہے، حقیر ہے۔ لیکن یہ نہ دکھائی دینے کا جو ہے پردہ ہے۔ فطرتاً ہر انسان دوسرے پر نظر ڈالتا ہے تو عیب کو پہلے دیکھتا ہے، اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے تو کمال کو پہلے دیکھتا ہے، لہٰذا خود با کمال نظر آتا رہتا ہے اور دوسرا باعیب نظر آتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ غور کی نظر ڈالے گا اور اس کے عیوب کے بجائے اس کے کمال ہمارے سامنے کھلیں گے، ہم منفی دیکھنے کے بجائے مثبت دیکھیں گے، تو اپنے کو کم تر دیکھتے چلے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر تھا تو ایک بے نصیب بادشاہ، بادشاہت کے اعتبار سے بڑا بد نصیب نکلا، یعنی خود ہی اس نے اپنے کو بد نصیب کہا، لیکن بہت علم والا تھا، سمجھ والا تھا، حتیٰ کہ دین کے بارے میں بھی خوب اچھی واقفیت رکھنے والا آدمی تھا۔ تو وہ کہتا ہے، تھے جب تک اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی برائیوں پہ جو اپنی نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ حقیقت ہے جو اس نے بیان کی، اور بھی بہادر شاہ کے کلام میں اس کا دیوان چھپا ہوا ہے، تقریباً باتیں تصوف و طریقت ہی کی لگتی ہیں اس کے کلام کے اندر، سب اچھی بڑی باتیں کرتا ہے، بہت اونچی تعلیمات کی باتیں کرتا ہے۔ ایک شعر اس کا مجھے بہت پسند آیا اور بہت بچوں کو یاد کرایا۔ اس نے کہا کہ نہ کچھ ہم نے ہنس کے پایا ہے، نہ کچھ رو کے پایا ہے، یعنی غموں اور خوشیوں سے کچھ انسان کو نہیں ملتا، ایسے بھی خیالات ہیں اور انسان، نہ کچھ ہم نے ہنس کے پایا ہے، نہ کچھ رو کے پایا ہے، جو کچھ ہم نے پایا ہے کسی کے ہو کے پایا ہے، کسی کے ہو کے پایا ہے۔ بس جب تک کسی کا آدمی کا کوئی نہیں ہوتا جس پر وہ فدا ہو، اس وقت تک زندگی نہیں بنتی اور زندگی کا لطف اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہم نے پایا ہے کسی کے ہو کے پایا ہے۔ تو ہمارے حضرت میں ایک خاص بات ہم نے بس یہ دیکھی کہ نہایت تواضع اور عاجزی تھی، اور
دنیا داری سے، دنیا کے شوقوں سے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے خالی بنایا ہے اسے، یعنی تو اس کی ان سب چیزوں کی کوئی وہ نہیں تھی، مرتبہ، مقام، بڑائی، کہیں پہنچنا، کوئی درجہ حاصل کرنا، کوئی شہرت، کہیں یہ بھی نہیں، حتیٰ کہ گھر چھوڑ کے کہیں جانے کا شوق بھی نہیں تھا حضرت، اپنے ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کے والد بھی عمر بھر گھر میں رہے، نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے، پڑھاتے بھی گھر میں ہی تھے، بخاری تک پڑھاتے تھے لیکن گھر میں ہی پڑھاتے تھے، کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، اپنے گھر میں رہو، سب اپنے گھر سے کرو، جتنا باہر جاؤ گے اتنے گناہ کرو گے، اس لیے اپنے گھر میں رہو۔ حضرت کو اپنے خاندانی طور پر گھر میں رہنے کی عادت، وہ پورا خاندان ہی کچھ جو ہے، اب رفتہ رفتہ خیر حالات بدل گئے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں خاندان کے، حضرت کے چچا سے میں ملنے کے لیے ایک دفعہ گیا تو وہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، عالم تھے، وسیعۃ العلوم میں پڑھاتے بھی تھے، اس کے ذمہ دار بھی تھے۔ تو میں ملنے کے لیے گیا تو اتفاق سے اس دن ان کے وقت پر نہیں آئے تھے، دوپہر کی میقات میں دوپہر میں آئے، تو ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے معلوم ہوا، تو ہنس کے بولے کہ ہاں 18-20 سال سے امبور والے بلا رہے تھے تو میں کل 2 دن کے واسطے جا کے آیا۔ تو اب امبور کرنام بٹ سے 16 کلومیٹر ہے، 15-16 کلومیٹر کے قریب کے قصبے والے 18-20 سال سے بلا رہے تھے ان کو کہ ہمارے پاس آئیے، تو اتنے دنوں کے بعد 2 دن کے لیے کچھ ہمت کر کے اصرار کر رہے ہیں لوگ، چلو بھائی چلیں جائیں، جا کے آئے۔ ایسے مزاج کے لوگ ہیں، وہ خاندان ہی اس مزاج کا، بہرحال بہت لوگوں کو اللہ نے گھر میں رہنے کے باوجود متوجہ کیا، بہت سے طالبین صادقین، دور دور سے علماء، صلحاء، بڑے بڑے معلمین، حدیث قرآن پڑھانے والے لوگ اور عوام الناس اور بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، تاجر، اللہ تعالیٰ نے بہت دلوں کو متوجہ کیا کہ بھائی تمہارے درد کی دوا یہاں ہے۔ لوگ آتے رہے، استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ بہت زیادہ آواز بیان بھی حضرت نہیں کرتے تھے، 5-10 منٹ کچھ سناتے تھے بس، لیکن اسی میں دلوں کی دنیا کو آبیاری ہوتی اور سیرابی نصیب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں سے ملنے، ان سے استفادہ کرنے، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور اہل اللہ جو گزر چکے ہیں ان کے حالات بھی پڑھنا چاہیے، اور جو اہل اللہ موجود ہیں ان سے صحیح معنوں میں استفادہ بھی کرنا چاہیے آدمی کو۔ تفصیلی حالات انشاءاللہ تعالی جب جمع ہو کے چھپ جائیں گے تو مختلف عقیدت مند اپنے اپنے تجربات اس میں جمع کرتے ہیں، اس لیے ایک بڑا میٹر ملتا ہے، مواد ملتا ہے، سبق ملتا ہے اس کے اندر۔ انشاءاللہ حضرت کے داماد مفتی صلاح الدین صاحب اس کی فکر کر رہے ہیں۔